بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ماں کی بڑی عزت، بڑی عظمت، بڑی قدر اور بڑی رفت ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں خوش نصیب ہیں، ان کی خدمت کر لیں۔ یہ واقعہ سنیں، ایک نوجوان نے اپنی ماں کی خدمت کی، اللہ نے کیا اجر عطا فرمایا۔ اور یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید سے میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سورۃ بقرہ آپ جانتے ہیں، قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور سب سے بڑی سورت ہے اور 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور اس سورت کا نام ہی سورۃ بقرہ ہے، اور یہ گائے کا ذکر ہے اور اس نوجوان کی گائے تھی۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں نے چونکہ مختصر بتانا ہے کہ ماں کی خدمت کیسے اس نوجوان نے کی تھی اور اللہ نے صلہ کیا دیا تھا۔ پہلے ماں کے متعلق محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف والے سرکار آپ کی بات پہلے سن لیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ باپ مرے سر ننگا ہووے تھے ویر مرا کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں واپس دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ گرامی، تفسیر مظہری جلد نمبر 1-2 جو اکٹھی ہے اس کا حوالہ سنیں، اور آیت نمبر سورۃ بقرہ کی 67 کی تفسیر ہے، اور اس لڑکے کی بات سنیں جس نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی۔ تو اس حدیث پاک کو حضرت سعید بن منصور نے اکرمہ سے مرسلاً روایت کیا، اور ابن جریر نے بسند صحیح حضرت ابن عباس سے موقوفاً روایت کیا ہے کہ اب وہ جو گائے تھی بنی اسرائیل کے اس بزرگ کی، ولی اللہ کی، وہ چھوٹی تھی، وہ بزرگ فوت ہونے لگا، تو اس نے وہ گائے جو تھی اس بچے کو بچھیا کو جا کے جنگل میں چھوڑ دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی، پروردگار میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرا یہ امانت ہے تیرے پاس، اور اس امانت کو میری اولاد کو واپس کر دینا۔ وہ اس طرح بزرگ فوت ہو گئے، اللہ کا ولی، تو وہ بچہ چھوٹا تھا جو اس کا اصل بعد میں مالک تھا، تو یعنی والد کا جو وراثت میں مالک بن رہا تھا وہ بیٹا جو اس کا تھا وہ بھی جوان ہوتا رہا۔ ادھر وہ جنگل کے اندر گائے جو تھی وہ بھی بڑی ہوتی رہی، اور وہ لڑکا جو تھا وہ جب بلوغت کو پہنچ گیا، جوان ہو گیا، تو وہ کام یہ کرتا تھا کہ دن کو جاتا جنگل میں لکڑیاں لاتا اور لکڑیاں فروخت کرتا، وہ جو پیسے ملتے اس کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیتا۔ اس طرح وہ روزانہ کی کمائی کو تقسیم کر دیتا تھا۔ تو ایک دن اس کی والدہ نے، اور رات کو یہ وہ کرتا تھا کہ رات کو بھی اس نے 3 حصے کیے ہوتے، ایک حصہ یہ کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا، ایک حصہ اللہ کی عبادت کرتا، اور ایک حصہ وہ سو جاتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا جاؤ جنگل میں، تمہارے باپ نے ایک تمہارے نام کی گائے چھوڑی تھی، اور وہ گائے ایسی گائے تھی جب کہ جس کا رنگ بڑا گہرا زرد تھا، اور ماں نے اس کی نشانی بتا دی کہ جب تو اس کو دیکھے گا اس کے جسم سے ایسی شعائیں نکلیں گی جیسے سورج کی شعائیں ہوتی، تو اس طرح اس کی پہچان، اور جا کے کہنا کہ اے اسماعیل ابراہیم کے پروردگار میری گائے مجھے واپس کر دے، تو اس طرح وہ گائے تیرے پاس آ جائے گی۔ وہ لڑکا جاتا ہے جنگل میں اور وہاں جا کے ایسے آواز دیتا ہے، اے اسماعیل ابراہیم کے پروردگار میری گائے مجھے واپس کر دے۔ ایک گائے دوڑتی اس کے پاس آ جاتی ہے، تو اب وہ گائے جب اس کے پاس آتی ہے تو وہ گائے جو اسے گردن سے پکڑتا ہے تو وہ کہتا ہے اے ماں، وہ گائے کہتی ہے اے ماں کے خدمت گزار مجھ پر سوار ہو جا، تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ نہیں، میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ پکڑ کے لے آنا، سوار نہیں ہونا، اس لیے میں اپنی ماں کا حکم مانتا ہوں۔
اس طرح وہ گائے اس کو پھر آگے کہتی ہے کہ اے نوجوان، اگر تو میری بات مان لیتا اور مجھ پہ سوار ہو جاتا تو میں کبھی تیرے ساتھ گھر نہ جاتی، لیکن تو نے ماں کی چونکہ بات مانی ہے، اور تیرا مقام یہ ہے کہ اب اگر تو اس پہاڑ کو کہے کہ تیرے ساتھ چلے، وہ پہاڑ بھی تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ذرا بات یہ گائے نے بات کی تھی، یہ آپ تفسیر خود پڑھیں اور لطف لیں کہ ماں کی خدمت کرنے پر اللہ کیا بندے کو مقام عطا فرماتا ہے۔ بہرکیف وہ نوجوان اس گائے کو گھر لے آیا تو ماں نے کہا بیٹا تو غریب ہے اور ایک مزدور ہے، تو جا اس گائے کو لے جا اور بازار میں فروخت کر دے، اور اس کی قیمت 3 دینار لینا، لیکن قیمت ڈن ہونے سے پہلے میرے ساتھ رابطہ کر لینا۔ تو وہ جوان جب لے کے جاتا ہے تو اللہ اس لڑکے کا امتحان لینے کے لیے فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ ذرا دیکھ تو صحیح یہ ماں کی بات کس طرح مانتا ہے۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آتا ہے بازار میں، وہ کہتا ہے اس لڑکے کو گائے دینی ہے؟ اس کو کہتا گائے دینی ہے، کتنے کی؟ 3 دینار کی۔ وہ کہتا ہے 3 دینار لے لو، گائے دے دو۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس طرح نہیں دوں گا، پہلے میں اپنی ماں سے بات کر کے پھر دوں گا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ ماں سے بات نہ کرو اور 6 دینار لے لو۔ وہ کہتا ہے نہ میں تو اپنی ماں کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں۔ وہ واپس آتا ہے اور ماں کو کہتے امی جی ایک نوجوان ہے اور وہ مجھے کہتا ہے 6 دینار لے لو۔ تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ، 6 دینار لینے سے پہلے پھر اس سے بھی گائے دینے سے پہلے پھر مجھ سے ضرور جو ہے مجھے بتانا اور جو ہے رابطہ کرنا۔ تو وہ پھر آتا ہے، وہ اس کو نوجوان اسے کہتا ہے ہاں جی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 6 دینار کے لے لو، لیکن پیسے لینے سے پہلے، گائے دینے سے پہلے میں اپنی ماں کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ پھر لڑکا جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں آپ 12 دینار لے لو۔ وہ کہتا نہیں، وہ اتنا تو سونا بھی دیتا بھی میں نے دوں۔ وہ واپس اپنی ماں کے پاس کہتا ہے، ماں کو کہتا ہے امی وہ تو 12 دینار دیتا ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا تم جاؤ اس سے پوچھو، مجھے پتہ چل گیا وہ کون ہے، وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے، وہ کو سبق دینے آیا ہے۔ تو اس سے کہے کہ کیا میں گائے فروخت کر دوں یا نہ کروں، یہ اس سے مشورہ کر۔ پھر وہ نوجوان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا کہ میں اس گائے کو فروخت کروں یا نہ کروں۔ تو وہ آگے کہتا ہے نہ، ہرگز فروخت نہ کرنا، اس گائے کی بڑی قیمت پڑے گی، ایک بندہ قتل ہو جائے گا، اس قاتل کو تلاش کرنے کے لیے اس گائے کو ذبح کرنا پڑے گا اور پوری قوم اس کی قیمت ادا کرے گی، اور تم نے اس کی کھال کے برابر اس کے اندر جتنے دینار آئیں گے یہ مطالبہ کرنا کہ تب گائے دوں گا اگر آپ اتنے مجھے دینار دیں۔ تو ہوا یہ کہ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ بندے کے اگر قاتل کو تلاش کرنا ہے تو گائے کو ذبح کرو، گائے کیسی ہو، ایسی ساری نشانیاں پوری ہو گئی۔ وہ لے کے آئے تو گائے کو ذبح کیا اور ساری قوم نے دینار اکٹھے کیے اور اس کی کھال بھر اس کو دینار دیے۔ اس طرح وہ لڑکا جو ہے وہ اتنا امیر ہوا کہ پوری بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ امیر وہ لڑکا تھا۔ یہ تھا ماں کی خدمت کرنے کا صلہ۔ اس حدیث پاک کے اندر بہت سی باتیں ہیں، گائے نے باتیں کی اور اس نے کہا تو ماں کا خدمت گزار ہے، گائے بھی باتیں کرتی ہے۔ تو یہ ساری بات میں آپ کو حدیث پاک سے سنا رہا ہوں، تو سوچئے گا، اپنی ماں کی خدمت کیجئے، اپنی باپ کی خدمت کیجئے۔ جن کی ماں باپ زندہ ہیں خوش نصیب ہیں، اللہ کریم جن کی ماں زندہ ہیں یا باپ زندہ ہیں یا دونوں زندہ ہیں ان کی اولاد کو خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماں باپ کو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔